تین خاتون آتی ہیں جن کے قد بڑے لمبے تھے. فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے انوار و تجلیات کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. 12ویں کی شب تھی, رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. اور فرماتی ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا, آمنہ مبارک ہو, اللہ نے تمہیں کسی دنیا دار کی ماں نہیں بنایا بلکہ تمام نبیوں کی سردار کی ماں بنا دیا ہے. تمہیں تمام نبیوں کی سردار کی ماں بنایا ہے. حضرت فاطمہ جو حضرت عمران کی والدہ ہے, یہ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور پیدا ہوئے میں حضور کے گھر میں دی, تو فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البیتا ہین وقع قدمت لنا نورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علیہا. فرماتی کہ جس رات حضور دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس رات میں حضور کے گھر میں تھی, تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی آمد کی برکتوں سے حضور کا گھر اتنا چمک رہا تھا, اتنا دھمک رہا تھا کہ پورا گھر منور ہو گیا تھا. آج ظالم کہتا ہے کہ حضور ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں چراغ نہیں جل رہا تھا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تاریخ تو یہی ہے, حضور ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں چراغ نہیں جل رہا تھا. لیکن ذرا مجھے بتاؤ کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور پیدا ہوئے اور حضور کے گھر میں روشنی نہ ہو؟ بتاؤ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ چراغ کہاں جلایا جاتا ہے؟ جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے. روشنی کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پر تاریکی ہوتی ہے. آپ نے قمقموں کے ذریعے سے پوری گلی کو سجا دیا, آپ نے مسجد کو سمجھایا, آپ نے پورے محلے کو چمکایا کیونکہ اندھیرا تھا. آپ نے نبی کی محبت میں اجالا کر دیا. لیکن اجالا کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں پر اندھیری ہوتی ہے. روشنی کہاں پہ کی جاتی ہے؟ جہاں پر تاریکی ہوتی ہے. لیکن سرکار فاطمہ فرماتی ہے کہ جس رات مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے تھے, حضور کی آمد سے صرف حضور کا گھر نہیں چمک رہا تھا. ماں آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا, ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور اس نور کی برکتوں سے میں نے ملک شام کے سارے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ اکبر, رسالت, یا رسول نعرہ اللہ, رسالت, یا رسول اللہ, علامہ مفتی زین العابدین صاحب قبلہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ستارے اتنے میرے گھر کے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے میرے جسم کو چھو نہ جائیں. اے ستاروں, ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس رات تم آمنہ کے آنگن میں کیوں اتر کے آئے؟ دیکھو ستاروں نے نبی کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا, لیکن یہ ٹونڈا نبی کی آمد پہ خوشی نہیں بنا رہا ہے. یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی منانا ناجائز و حرام ہے. لیکن حضور آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا, آسمان کے سارے ستارے میرے آنگن میں تشریف لائے. گویا کہ ستارے بھی حضور کے نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے آسمان سے دنیا میں تشریف لائے تھے, زمین میں آ گئے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار اسی کی منظر کشی فرماتے ہیں, کیا صبح ہوتے بابے ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. عزیزان گرامی سی وقار, سرکار فاطمہ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہم نے کیا دیکھا, آسمان کے ستارے ہمارے آنگن میں قریب آ گئے. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک آواز آتی ہے, اور وہ آواز یہ تھی, آمنہ مبارک ہو, آمنہ مبارک ہو, تمہارا بیٹا محمد ابن عبداللہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے. اے فرشتو, اب اس بچے کو مشرق لے کے جاؤ, اس بچے کو مغرب لے کے جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آ گئے. مصطفیٰ کو پیدا ہونے کے بعد مشرق میں لے کے جایا گیا, مغرب میں لے کے جایا گیا, شمال و جنوب میں لے کے جایا گیا. ایک ریشمین کپڑے میں خوبصورت شکل و صورت میں ختنہ شدہ مختون ہو کر, پاک و صاف ہو کر مکہ کی سرزمین پہ آئے. تو دائی مصطفیٰ کو نہلانے کے لیے آئی. کہا آمنہ ذرا بچے کو ہمارے حوالے کیا جائے, کیونکہ یہ دستور ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیہ اس کو نہلاتی ہے. بولو نہلاتی ہے کہ نہیں نہلاتی ہے؟ دائیہ بچوں کو نہلاتی ہے. جب دائی حضور کو نہلانے کے لیے بڑھی تو دائی نے کہا ارے میں تو اس کو پاک کرنے کے لیے آئی تھی, لیکن اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ اس کی برکتوں سے میں ہی پاک ہو گئی ہوں. اللہ نے بالکل صاف ستھرا حسن و جمال کا پیکا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا آمنہ کی کوکھ سے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا فرمایا. اور ماں آمنہ فرماتی ہے آج ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن مجھے بتاؤ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا میرا باپ کون ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے؟ نہیں. ارے آپ نے پہچان لیا بھائی آپ پیدا ہونے کے بعد جواب کیوں نہ دے رہے بھائی؟ نہیں, سب اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں. پہچانا آپ نے, پہچانا نہیں؟
نہیں ہم نے پہچانا نہ حضرت کسی نے نہیں پہچانا پیدا ہونے کے بعد. لیکن سرکار آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات میرا بچہ پیدا ہوا, اللہ اکبر, میرا بیٹا پیدا ہوا, میرے کانوں نے سنا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے, اس شان کے ساتھ آئے کہ آتے ہی سرکار نے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیا تھا. سبحان اللہ. وہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے, اللہم ربی حبل امتی, الہی میری امت کو میرے حوالے فرما دے. آج ظالم کہتا ہے سنی سب کچھ بھول گیا لیکن حضور کا میلاد نہیں بھولا. بس 2 منٹ میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں. ہماری اراکین کمیٹی نے ماشاءاللہ یہ جلسہ سجایا. یہ جلسہ الحمدللہ بڑی کامیابی کی منزلوں کو پہنچا. میں آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اور آپ سے ایک بات بھی لینا چاہتا ہوں. یہ پروگرام اس سال رہے گا یا ہر سال چلے گا؟ انشاءاللہ ہر سال چلے گا. ہر انشاءاللہ سال. اگلے سال اس سے بڑھ کر منائیں گے یا ایسے ہی منائیں گے؟ انشاءاللہ بڑھ کر اس سے اور عالیشان پیمانے پر. الحمدللہ جو لوگ آپ لوگ ہمارے حضرت سب کام کر رہے ہیں نا, میرا دل ماشاءاللہ خوش ہو گیا. اتنی دیر بیان کرنے کے میں موڈ میں نہیں تھا, میرا تو خود گلا بیٹھا ہوا تھا, لیکن آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا ہوں. لیکن آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ کو بہت سارے لوگ ورگلائیں گے کہ کیا اتنی لائٹنگ کرنے کی صدر صاحب, سیکریٹری صاحب, گاؤں والوں, بستی والوں, اراکین والوں, حضرات کیا ضرورت تھی؟ آپ اتنی بڑی لائٹنگ کراتے ہیں. میں کہتا ہوں ظالم سن, سنی سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن حضور کا میلاد نہیں بول سکتا. حضور کا میلاد نہیں بول سکتا. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو حضور کا میلاد نہیں بول سکتا. حضور کا میلاد نہیں بول سکتا. اچھا کیوں نہیں بول سکتا؟ حضور کا میلاد ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے نہیں بول سکتے کہ سرکار آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرا بیٹا دنیا میں تشریف لا رہا تھا تو حضور صرف اپنی امی اور ابو کو یاد کرتے ہوئے نہیں بلکہ کائنات میں جتنے بھی حضور کے امتی ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. تو وہ نبی ہو کر امتی کو یاد کریں تو حضور اس پر خوشی کا اظہار کریں, تو کیا ہم امتی کا حق نہیں بنتا حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں؟ ارے ہم ہر سال انشاءاللہ حضور کی آمد پر گلیوں کو سجائیں گے, کمکمے لگائیں گے, علماء کو بلائیں گے, پروگرام کرائیں گے, جلوس محمدی نکالیں گے, لوگوں کو کھلائیں گے, انشاءاللہ خوشیاں منائیں گے. ہم خوشی مناتے رہیں گے اور جلنے والے جلتے رہیں گے. ہمارا خوشی منانا مبارک ہو اور ان کا جلنا مبارک ہو. اس لیے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو اپنے امتی کو یاد کرتے ہوئے تشریف لائے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, پیش حق مستع شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک جتنا میں نے سنایا آپ نے سنا, اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس پروگرام کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.